بہت شکریہ محترمہ طلعت شاہ صاحبہ، بہت عمدہ پڑھا آپ نے. اور اب تشریف لاتے ہیں جناب عبدالغزالی صاحب، جن کی ٹوپیوں سے عبدالستار غزالی صاحب، جن کی ٹوپیوں سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں. وہ بہت طرح طرح کی ٹوپی پہناتے ہیں، نہیں پہنتے ہیں. آپ تو کھل گئی. آج جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ان کا جو شاعر جن کو انہوں نے چنا ہے، شاعر کا نام ہے خاطر غزنوی، اور شاید ایک اور غزل بھی پڑھیں یا نظم پڑھیں، وہ ہے سیف الدین سیف. تو تشریف لاتے ہیں جناب عبدالستار غزالی صاحب. ترچھی ٹوپی والی. ابھی ترچھی نہیں ہوئی. یا اس کو فٹ کر لیں مائک کو. میرے نام کا ہی آپ نے جو ہے میس ٹھیک ہے. نہیں اس اوکے. ویل السلام علیکم، آداب، عرض ہے ست سری اکال. تو بہرحال ادھر گئے جی، یہ آپ کے علاقے کے شاعر خاطر غزنوی. یہ بڑا امپورٹنٹ پیپر تھا جو میں نے اس سے پڑھنا تھا. کون سی پڑھنی تھی؟ میں نکال دیتا ہوں ویب سے. نہیں اس سب کنفیوژن کی معافی چاہتا ہوں. تو پہلے تو یہ ہے کہ پٹھان حضرات کے ساتھ معذرت کے ساتھ تو وہ جناب عالی، یہ ایک شعر ہے. لگا کے رکھتا تھا جس کو وہ اپنی جان کے ساتھ، لگا کے رکھتا تھا جس کو وہ اپنی جان کے ساتھ، وہ گھر سے بھاگ گئی ہے کسی پٹھان کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ ایڈیٹر بھی آپ ہی ہیں، انہوں نے کہتا ہے اس کو کاٹ دیجیے گا. اچھا جی، یہ سندر مالیگانی صاحب ہیں، بڑے کیا کہتے ہیں شاعر ہیں مزاحیہ. تو ان کے دو اشعار میں پیش کرنے کی جرت کرتا ہوں بیفور کیا کہتے ہیں اپنی دوسری پریزنٹیشن کے ساتھ. میں تو خوش تھا کہ سرجری ہو گئی. میں تو خوش تھا کہ سرجری ہو گئی، کیا خبر تھی کہ وہ آدمی ہو گئی. یہ کیا آپ نے لاؤ کیا ہے؟ صحیح بات ہے، ہماری بدنامی تو نہ کریں. نہیں یہ سنسر ہو جائے. اور ہے بہو ساس دونوں کے لب پر یہی، ہے بہو ساس دونوں کے لب پر یہی، شیرنی تھی کبھی لومڑی ہوگی. اچھا جی، اس کے بعد میں اپنی اوقات پہ آتا ہوں. سر آپ کی اوقات یہی تھی، اب آپ اردو اکیڈمی کی اوقات پہ آئیے. یہ جناب عالی، پہلے میں ایک غزل کے 4 اشعار پیش کروں گا. یہ خاطر غزنوی صاحب ہیں، یہ پشاور کے بڑے مشہور شاعر ہیں، اور یہ اتفاق سے پشاور میں جس محلے میں میں رہتا تھا وہاں پہ ہی رہتے تھے. روز کا جھگڑا. جی بالکل. تو خاطر غزنوی صاحب فرماتے ہیں، گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. اور گرمی محفل فقط ایک نعرہ مستانہ ہے، اور وہ خوش ہیں کہ اس محفل سے دیوانے گئے. میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے. میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افسانے گئے. اور یوں تو میری رگیں جاں سے بھی تھے نزدیک تر،
आंसुओं की धुंध में लेकिन न पहचाने गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने वो दूसरी गज़ल सैफुद्दीन सैफ साहब की पढ़नी थी, वो जनाब ये पहले ही गा के चले गए, तो इसलिए नहीं अक्सर ऐसे मेरे पास ये देखिए, ये एक गज़लियात का मजमूआ है जो मेरे बड़े भाई जो है उनकी लाइब्रेरी से मैं ले आया था कोई 20-25 साल पहले। तो इसमें जो है चंद अशार में आपको अहमद फराज के सुना देता हूँ। बड़ी मशहूर उनकी मेरा गज़ल है और मेरा ख्याल है गाना भी है, शायरी है। गाने में तब्दील हो गई। रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। और कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। पहले से मरासिम न सही, पहले से मरासिम नहीं, फिर भी कभी तू रस्में रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। जब बगैर तैयारी के होगी फिर यही होगा। किस किस को बताएंगे, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और रज़ान साहब एक शेर मेरी तरफ से कि कुछ तो मेरे पिंदारे महफिल का भरम रख, तू भी तो कभी कुछ अच्छा सुनाने के लिए। किस तो सुनाएंगे लड़ाई का सबब अखबार में ये खबर छपाने के लिए। तो ऐसे ही वक्त गुजर के मैं यहाँ बैठ के सोच रही थी कि मैं कुछ कहूँगी जाने के बाद, बट अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। और अब चलते हैं अपने अगले शायर की तरफ। अगले शायर का नाम है आनंद नारायण मुल्ला। आनंद नारायण मुल्ला हिंदुस्तान के मुश्तरका तहजीबी, समाजी और लसानी कल्चर के एक जिंदा अलामत थे। उनका ये जुमला कि मैं अपना मज़हब छोड़ सकता हूँ लेकिन उर्दू को नहीं छोड़ सकता, उनकी शख्सियत की इस रोशन जहत को सामने लाता है। उनका एक शेर मुलाहिज़ा हो कि आईनाए रंगीन जिगर कुछ भी नहीं क्या, आईनाए रंगीन जिगर कुछ भी नहीं क्या, क्या हुस्न ही सब कुछ है नज़र कुछ भी नहीं क्या, क्या हुस्न ही सब कुछ है नज़र कुछ भी नहीं क्या। तो उनकी एक गज़ल सदाए दिल ही को आवाज़े जहाँ न कहो, सदाए दिल ही को आवाज़े जहाँ न कहो, सुनाने के लिए मैं दावत देती हूँ मोहतरमा राना रहबर साहिबा को, जो कि ज़ूम पर तशरीफ़ लाती हैं। तो मोहतरमा राना साहिबा तशरीफ़ लाएँ और अपनी गज़ल पेश करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम साहिबा और तमाम महफिल को आदाब व नियाज़। और हमारे यहाँ इस वक्त मगरिब का टाइम हो चुका है, तो मैं बस जल्द अपनी ये गज़ल पेश करके फिर जाती हूँ। तो अर्ज़ किया है कि सदाए दिल ही को आवाज़े जहाँ ना कहो, सदाए दिल ही को आवाज़े जहाँ ना कहो, खुद अपनी हद नज़र ही को आसमान न कहो, खुद अपनी हद नज़र ही को आसमान न कहो। हर एक जर्रे को हंसता दिया बनाना है, हर एक जर्रे को हंसता दिया बनाना है, फलक के चांद सितारों की दास्तान न कहो, फलक के चांद सितारों की दास्तान न कहो। न लाओ या तो जुबां पर
حدیث ناکامی، نہ لاؤ یا تو زباں پر حدیث ناکامی، نہیں تو اپنی تمنا کو پھر جوان نہ کہو، نہیں تو اپنی تمنا کو پھر جوان نہ کہو۔ یہ اپنا گھر ہے چلو اس پہ تصفیہ کر لیں، یہ اپنا گھر ہے چلو اس پہ تصفیہ کر لیں، قفس کہوں نہ اسے میں تم آشیاں نہ کہو، قفس کہوں نہ اسے میں تم آشیاں نہ کہو۔ نہ اتفاق عمل ہے نہ ایک سمت قدم، نہ اتفاق عمل ہے نہ ایک سمت قدم، ابھی تو بھیڑ ہے یہ اس کو کارواں نہ کہو، ابھی تو بھیڑ ہے یہ اس کو کارواں نہ کہو۔ خصومتوں میں قرت کی جہاں سنے نہ سنے، خصومتوں میں قرت کی جہاں سنے نہ سنے، میرے سرور محبت کو رائے گاں نہ کہو، میرے سرور محبت کو رائے گاں نہ کہو۔ جہاں پر ایک کو سجدے کا حق نہیں حاصل، جہاں ہر ایک کو سجدے کا حق نہیں حاصل، اسے خدائے محبت کا آستان نہ کہو، اسے خدائے محبت کا آستان نہ کہو۔ اجڑ بھی جائے نشیمن تو پھر نشیمن ہے، اجڑ بھی جائے نشیمن تو پھر نشیمن ہے، قفس میں پھول بھی رکھ دے تو آشیاں نہ کہو، اجڑ بھی جائے نشیمن تو پھر نشیمن ہے، قفس میں پھول بھی رکھ دے تو آشیاں نہ کہو۔ اور مقطع عرض ہے، زمانہ مجھ پہ نہیں تم پہ قندہ زن ہوگا، شعر ملاحظہ فرمائیے، زمانہ مجھ پہ نہیں تم پہ قندہ زن ہوگا، تم آج دوستوں ملا کو نکتہ داں نہ کہو، تم آج دوستوں کو ملا نکتہ داں نہ کہو، صدائے دل ہی کو آواز جہاں نہ کہو، خود اپنی حد نظر ہی کو آسمان نہ کہو۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ رانا صاحبہ۔ خود اپنی ہی نظر کو حد جہاں نہ کہو۔ اگلا شاعر اگین ہم ذکر کر چکے ہیں، علامہ اقبال ہیں، اور جن کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں جناب مبین خلیل صاحب۔ وہ پڑھ رہے ہیں غزل جس کا مطلع ہے خودی کا سر نہاں، خودی کا سر نہاں، بانگے درا سے تشریف لاتے ہیں جناب مبین خلیل صاحب۔ السلام علیکم، آداب۔ یہ مہینہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے مناسبت رکھتا ہے، 9 نومبر کا، تو میں نے سوچا تھا کہ یہ ان کا کلام لا الہ الا اللہ پڑھوں، تو پیش ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی کا سر خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے
ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شکریہ۔ بہت خوب مبین صاحب۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ بھی کہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ شاعر کا نام آپ جان گئے ہیں، بہزاد لکھنوی۔
ان کا اصل نام سردار احمد خان تھا. ان کے گھر کا ماحول علمی اور ادبی تھا. ان کے والد بھی اپنے وقت میں خاصے مقبول شاعر تھے. اسی ماحول کی وجہ سے انہوں نے بہت چھوٹی عمر میں ہی شاعری اور شعر کہنا شروع کر دیا تھا. تو چلیے سنتے ہیں ان کی ایک غزل ذرا اور مسکرا لوں، ہمارے جانے پہچانے ساتھی جناب معیز خان صاحب سے. تو تشریف لاتے ہیں جناب معیز خان صاحب. پھر بھی نہیں بجائی تم نے تالی. یار تمہارے لیے کچھ لکھ رہا تھا. کچھ تو کرو نا. ہاں اب اس سے پہلے کہ میں بہزاد لکھنوی کے غزل کے 3 اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میں اپنے والد کے ساتھ اکثر ادبی محفلوں میں جایا کرتا تھا. جب بھی کہیں بلاوا آتا تھا تو مجھے ساتھ لے جاتے تھے. اس کا مقصد یہ قطعی نہیں تھا کہ مجھے کچھ ادبی لگاؤ سے شوق ہے. اس میں مقصد یہ ہوتا تھا کہ جاؤ اندر سے چائے لے آؤ، پانی لے آؤ، کھانا لے آؤ. تو ایک دن کہنے لگے کہ یار وہ بہزاد آئے ہوئے ہیں، چلو ان کی محفل میں چلتے ہیں. میں چلا گیا. خیر وہ کھانے پینے کا انتظام ہوا، لانا لے جانا کھلایا. میں بیٹھ گیا جا کے جگہ کونے میں. بہزاد لکھنوی آئے، آ کے میرے برابر بیٹھ گئے. تو میں اٹھ کے جانے لگا تو کہنے لگے نہیں بیٹھو. میں بیٹھا رہا وہاں پہ. خیر وہ گفتگو ہوتی رہی لوگوں سے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور کچھ کلام پیش کریں. تو انہوں نے پہلے ایک شعر پڑھا کہ کہتے ہیں مجھ سے عشق کا افسانہ چاہیے، کہتے ہیں مجھ سے عشق کا افسانہ چاہیے، رسوائی ہو چکی ہے تمہیں شرمانا چاہیے. خیر وہ میں بیٹھا رہا. پھر انہوں نے مجھے غور سے دیکھا یوں کر کے. تو پھر انہوں نے ایک شعر پڑھا. میں نے کہا مجھے دیکھ کے کیوں شعر پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ کم سن ہے وہ نادان ہے وہ، کم سن ہے وہ نادان ہے وہ، بن بن کے سنورنا کیا جانے. کم سن ہے وہ نادان ہے وہ، بن بن کے سنورنا کیا جانے. وہ خود پریشاں ہے زلفوں سے، زلفوں کو پریشاں کیا کرتے. تو میں نے کہا مجھے دیکھ کے کیوں پڑھ رہے، میری تو زلفیں ہیں. خیر ان کی ایک غزل ہے، یہ اس کے 3 اشعار ہیں. یہ شاید انہوں نے میرا خیال سے 1960 میں کراچی میں ایک مشاعرے میں پڑھی تھی. آپ پہ لکھی ہیں؟ آپ پہ لکھی تھی. ہاں. تو میں ان کے لہن میں تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن شاید اگر بیچ میں لہن آئے تو معافی چاہوں گا. ہاں کیا بات ہے. کہ ذرا اور مسکرا لوں، ذرا اور مسکرا لوں، دل و جاں شکار غم ہے. ذرا اور مسکرا لوں، دل و جاں شکار غم ہے، کہ مسرتوں کے لمحے میری زندگی میں کم ہیں. کہ مسرتوں کے لمحے میری زندگی میں کم ہیں. میرے عزم کو نہ بھولو، میرے عزم کو نہ بھولو، جو بڑھوں تو 2 قدم ہے. میرے عزم کو نہ بھولو، جو بڑھوں تو 2 قدم ہے. ذرا فاصلے بڑھا لو کہ یہ فاصلے تو کم ہے. تو کہاں سے چھپ سکے گا میری داستان میں شامل. تو کہاں سے چھپ سکے گا میری داستان میں شامل. تیرے ابروؤں کے بل ہیں، تیرے گیسوؤں کے خم ہیں. ذرا اور مسکرا لوں، دل و جاں شکار غم ہیں، کہ مسرتوں کے لمحے میری زندگی میں کم ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت پڑھا معیز خان صاحب آپ نے. بہت خوب. یہ کیا کہ سب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی، یہ کیا کہ سب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی، فراز تجھ کو نہ آئی محبتیں کرنی. مطلب میں نے سنا دیا ہے اور پوری غزل کے لیے میں دعوت دوں گی محترمہ اکھلا منگیش صاحبہ کو. وہ زوم سے ہمیں جوائن کریں گی. تشریف لاتی ہیں محترمہ اکھلا منگیش صاحبہ. آپ ہیں موجود؟ نہیں تو صحیح. اور I'm so happy to be here. So I'll get started.
یہ کیا کہ سب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی، یہ کیا کہ سب سے بیاں دل کی حالتیں کرنی، فراز تجھ کو نہ آئی محبتیں کرنی. یہ قرب کیا ہے کہ تو سامنے ہے اور ہمیں، یہ قرب کیا ہے کہ تو سامنے ہے اور ہمیں، شمار ابھی سے جدائی کی ساعتیں کرنی. کوئی خدا ہو کہ پتھر جسے، کوئی خدا ہو کہ پتھر جسے بھی ہم چاہیں، کوئی خدا ہو کہ پتھر جسے بھی ہم چاہیں، تمام عمر اسی کی عبادتیں کرنی، تمام عمر اسی کی عبادتیں کرنی. سب اپنے اپنے کرینے سے منتظر اس کے، سب اپنے اپنے کرینے سے منتظر اس کے، کسی کو شکر کسی کو شکایتیں کرنی، کسی کو شکر کسی کو شکایتیں کرنی. ہم اپنے دل سے ہی مجبور اور لوگوں کو، ہم اپنے دل سے ہی مجبور اور لوگوں کو ذرا سی بات پہ برپا قیامتیں کرنی، ذرا سی بات پہ برپا قیامتیں کرنی. ملے جب ان سے تو مبہم سی گفتگو کرنا، ملے جب ان سے تو مبہم سی گفتگو کرنا، پھر اپنے آپ سے 100 وضاحتیں کرنی، پھر اپنے آپ سے 100 وضاحتیں کرنی. یہ لوگ کیسے مگر دشمنی نبھاتے ہیں، یہ لوگ کیسے مگر دشمنی نبھاتے ہیں، ہمیں تو راس نہ آئی محبتیں کرنی. اور مقطع پیش کرتی ہوں. کبھی فراز نئے موسموں میں رو دینا، کبھی فراز نئے موسموں میں رو دینا، کبھی تلاش پرانی رفاقتیں کرنی، کبھی تلاش پرانی رفاقتیں کرنی. آداب ہے. تھینک یو ویری مچ.